نسائی وغیرہ. بعض علماء فرماتے ہیں مسواک میں 70 فوائد. یہ صاحب نہر کہتے ہیں مسواک میں 30 سے زائد فوائد. سب سے اعلیٰ فائدہ تو یہ کہ اس کے استعمال سے مرتے وقت کلمہ یاد آتا. اور بعض علماء نے نقل کر دیا کہ یہ ادنا فائدہ ہمارے نزدیک اگر ادنا اقرب کے معنی میں ہے تو ٹھیک ہے اور نہ غلط ہے. ایمان پر مرنا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور افیون کا میں 70 نقصان اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا. آدمی آئیں بائیں شائیں کرتا رہتا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ باب کتاب الوضو کے ابتدا میں ذکر کرنے کے بجائے کتاب الوضو کے انتہا پر امام مالک کے اتباع میں ذکر کیا ہے اور یہ اشارہ دیا ہے کہ مسواک تواب وضو میں نہیں ہے بلکہ مستقل سنت ہے. یہی امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے. وہ کہتے ہیں مسواک سنن 3 میں سے ہے. ویسے حنفیہ شافعیہ میں مسواک کے بارے میں اختلاف مشہور ہے. احناف اس کو تواب وضو میں شمار کرتے ہیں اور شافعیہ تواب صلاۃ میں. اور طریق اول کہتا ہے حدیث پاک وارد ہے من توضا لولم اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو. اور طریق ثانی کہتا ہے اسی حدیث میں عند کل صلاۃ. حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں عند کل وضو مع کل وضو عند کل صلاۃ مع کل صلاۃ وارد ہوا. لفظ عندہ قریب کے لیے بھی آتا اور قدر فاصلے کی چیز کے لیے بھی آتا اور لفظ ما اقتران کے لیے آتا. عام الفاظ میں وضو کے متعلق لولان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو. اور نماز کے بارے میں عند کل صلاۃ اس لیے کہا جائے گا معنی ہے لامرتهم بالسواک مع الوضو عند کل صلاۃ. ابن حبان کی ایک روایت میں تقریباً اس کی تصریح وارد ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود مسواک سنن 3 میں سے. حنفیہ شافعیہ حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ مسواک کرنا 5 مواقع میں مندوب ہے. عند الوضو، عند الصلاۃ، عند قراءۃ القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغیر الرائحہ. حنفیہ کی کتابوں میں قراءۃ قرآن کے بجائے اسفرار اسنان لکھا ہوا لیکن قراءۃ قرآن کے وقت مسواک کا مندوب ہونا زیادہ ارجح. علامہ نووی، علامہ ابن مفلح نے اسی لیے اس کو ذکر فرمایا ہے. چلیے. وبه قال وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال استنى استاكا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك. نہیں جلا ہے میں نے بند کیا. دیکھو ہلا اس کے اوپر پاؤں نہ رکھو. چلیے. فوجدته يستن بسواك بيده يقول وسواك في فيه كانه يتحول. یہ اس آواز کی حکایت جو مسواک کی زبان پر
حلق کے پاس کرنے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ حمزہ پر ضمہ فتحہ دونوں جائے۔ ابو ذر کی روایت میں بے کسر الحمزہ و سکون الحاء آیا ہے، بعض روایات میں عا بفتح العین و بعضہ الف کأنہ یتحوع، گویا کہ آپ طے کر رہے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بسواك، يشوس يغسل وقيل يدلق وقيل ينقي وقيل غير ذلك۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جب رات میں حضور مسواک کرتے، حالانکہ عادتاً آدمی رات میں اپنے گھر میں ہوتا ہے تو باقی نمازوں میں، رات کی نماز میں جب مسواک کرتے تھے تو باقی نمازوں میں مسواک کا اہتمام بدل جائے اولا کرتے ہوں گے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب دفع السواك الى الاكبر۔ امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے مسواک کے اہمیت کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ اگر مسواک دینا اور دو آدمی موجود تو بڑے کو دی جائے، اس لیے کہ مسواک کا جرم کو چھوٹا، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ اہم چیز ہے۔ چلیے وبه قال وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان، أراني في المنام، میں نے خواب میں دیکھا، مسلم نے اس کی تصریح ہے۔ چلیے فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر، فقيل لي كبر، خواب ہی میں مجھ سے کہا گیا کبر، جبریل امین نے کہا چلیے، فدفعته إلى الأكبر منهما۔ قال ابو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن اسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما۔ یہ نعیم بن حماد خزاعی ہیں، نعیم کی روایت کے الفاظ امرنی جبرائیل ان اکبر، اخرجہ الطبرانی۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل من بات على الوضوء۔ چونکہ سوتے وقت وضو کرنا آخری عمل ہے جو انسان بیداری میں کرتا ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا اور من بات علی الوضو کہہ کر یہ بتا دیا کہ باوضو سونا مقصود ہے، خواہ آدمی پہلے سے باوضو ہو یا پھر وقت وضو کر لے۔ اور براکی روایت میں جو اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ آیا، اس کا مقصود تجدید وضو نہیں بلکہ بیتوتت علی الوضو ہے، وضو پر رات گزارنا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجدك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استجيع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك اللهم اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیرے تابع کر دیا، اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا، اپنی کمر کو تیری طرف لگا لیا، یعنی تجھی پر بھروسہ، رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری ہی طرف رغبت ہے، تجھی سے خوف ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے جائے پناہ اور جائے حفاظت تیری ہی طرف لوٹنے میں ہے۔ ملجا رجوع سے ماخوذ ہے، کسی چیز کی طرف بوقت ضرورت چھکنا مائل ہونا۔ منجا نجات سے ماخوذ ہے، کسی چیز سے چھٹکارا پانا۔ ملجا جائے پناہ، منجا جائے ذات، اول محموز اللام ہے اور ثانی ناقص واوی ہے، اس لیے بعض وقت دونوں کو محموز پڑھتے ہیں، ثانی کو اول کے تابع کر دیتے ہیں، اور بعض وقت دونوں کو غیر محموز پڑھتے ہیں، اول کو ثانی کے تابع کر دیتے ہیں۔
اور بعض وقت دونوں کو اپنی حالت پر رکھتے ہیں. لا ملجا ولا منجا پڑھتے ہیں. چلیے. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما فأنت على الفطرة یعنی تم فطرت اسلام پر مرو گے. چلیے. واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرددتها آپ کے سامنے دہرایا. چلیے. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. ونبيك الذي أرسلت. صحابی نے دہراتے ہوئے وہ رسول الذی ارسلت کہہ دیا تو آپ نے فرمایا نہیں وہ نبی الذی ارسلت کہو. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو چیزیں نکلتی تھیں وہ الہامی ہوتی تھی، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ ان الفاظ کی پابندی کی جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ رسول الذی ارسلتا میں تکرار ہے اور نبی الذی ارسلتا میں تکرار ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی الذی ارسلتا سے دونوں اوصاف کا علم ہوتا، نبوت کا بھی اور رسالت کا بھی. نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال كتاب الغسل. کتاب الغسل. غسل بفتح الغین مصدر اور غسل بضم الغین مائع اغتسال کے لیے بولا جاتا ہے. اور غسل بکسر الغین وہ چیز ہے جس کو تنظیف میں استعمال کیا جاتا ہے. اور لفظ غسل بالضم جیسے مائع اتصال کے لیے بولتے ہیں ایسے ہی اتصال کے معنی میں اسم استعمال ہوتا ہے. امام بخاری نے وضو سے فراغت کے بعد غسل کو ذکر کیا اس لیے کہ غسل وضو کثیر الوقوع اور غسل قلیل الوقوع. اور ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز جتنی کثرت سے واقع ہو وہ اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اس کی اتنی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے پہلے وضو کو لائے اس کے بعد غسل کو. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ چلو آگے کہتے ہیں وقول اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ فَطَهَّرُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا وغفورا. پہلی سورہ مائدہ کی آیت اور دوسری سورہ نساء کی. قرآن میں پہلے سورہ نساء پھر مائدہ، لیکن مصنف نے جب دونوں سورتوں کی آیتوں کو لیا تو عکس کر دیا. سورہ مائدہ کی آیت پہلے اور نساء کے بعد میں ذکر کی اس لیے کہ سورہ مائدہ کی آیت میں اجمال ہے اطہروا اور سورہ نساء کی آیت میں صاف فاغتسلوا ہوا. تو سورہ نساء کے لفظ سے سورہ مائدہ کی شرح کر دی اور امر اطہروا اور اغتسلوا سے یہ اشارہ فرما دیا کہ غسل جنابت فرض ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ابن جریر طبری ابن حزم نے اس کی فرضیت پر اجماع نقل کیا. صرف جاردیہ فقہ کے بعض لوگ انکار کرتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار. ابن عبد البر کہتے ہیں غسل جنابت کی فرضیت مکہ میں ہوئی. ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہلیت میں بھی غسل جنابت ہوتا تھا اور یہ دین ابراہیم کے شاعر میں سے تھا اور اسی لیے قرآن کریم میں غسل جنابت کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا اور وضو اس جاہلیت میں معمول بہ نہیں تھا.
اس لیے جب قرآن نے وضو کا تذکرہ کیا تو وضو کی صفت بھی بیان کی اور اعضائے وضو کو بھی بیان فرمایا. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الوضوء قبل الغسل. مقصد یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں وضو قبل الغسل مستحب ہے. ابن جریر طبری، ابن عبد البر، ابن بطال نے اس پر اجماع نہیں کیا، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ داؤد ظاہری اور ابو ثور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص محدث ہو تو اس کو وضو کرنا بھی واجب ہے. یہی امام شافعی کا ایک قول اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. پھر اس وضو میں دو مسئلوں میں اختلاف. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وضو میں مسح ہوگا یا نہیں ہوگا. حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے اور ابو داؤد نے امام احمد سے انکار نقل کیا ہے. یہ بعض مالکیہ کی رائے. شافعیہ، عام مالکیہ اور حنابلہ مسح کے قائل ہیں. یہی حنفیہ کی ظاہر الروایت ہے. دوسرا اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ وضو ابتدا میں مکمل کر لیا جائے گا یا بعد میں پاؤں دھویا جائے گا جب اس سے فراغت ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، جس کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ وضو مکمل کر لیا جائے گا اور پاؤں ابتدا میں دھو لیے جائیں گے. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ تصریح ہے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو للصلاۃ غیر رجلین، اور آخر میں ہے ثم نحى رجلین فغسلهما. تو دونوں طرح کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اس لیے مذاہب میں علماء کے مذاہب بھی دونوں طرح کے ہیں. امام شافعی کا اصح قول اور امام احمد کا مذہب ہے کہ پاؤں پہلے دھوئے جائیں. یہی علی بن زیاد نے امام مالک سے نقل کیا ہے اور یہی حنفیہ کا ایک قول. اور امام محمد نے کتاب الاصل میں امام ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ فراغت کے بعد پاؤں دھوئے جائیں. یہی ابن محبوب نے امام مالک سے روایت کیا اور یہی بات علماء کا قول ہے. امام احمد کی تیسری روایت یہ ہے کہ دونوں مساوی ہیں. مالکیہ حنفیہ کا ایک قول یہ ہے اگر نظیف جگہ میں ہو تو پہلے دھو لے اور غیر نظیف جگہ میں ہو تو بعد میں دھوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ و میمونہ نے جو غسل نقل کیا اس میں جو اختلاف ہے، علماء نے اس اختلاف کو دو طرح سے دور کیا. بعض تو کہتے ہیں عائشہ کی روایت مجمل ہے اور میمونہ کی روایت مفصل ہے. والمفصل قاضٍ علی المجمل، اور اس کی علامت یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غسل جنابت کی جو کیفیت نقل کی ہے اس میں رجلین کی تاخیر مصرح ہے. تو معلوم ہو گیا کہ عائشہ کی جس روایت میں توضأ وضوء للصلاۃ وارد ہوا وہ مجمل روایت ہے، اور روایت مجملہ کو
روایت مفصلہ پر محمول کیا جائے گا، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی ہے اس کو ابو معاویہ ہشام بن عروہ سے نقل کرتے ہیں، اور ابو معاویہ کی ہشام سے روایت پر علماء نے کلام کیا۔ وہ تنہا ثم غسل الرجلین کہتے ہیں، اور ان کے باقی رفقا جریر بن عبد الحمید، علی بن مسعود، عبداللہ بن عمیر یہی روایت ہشام سے نقل کرتے ہیں، تو غسل رجلین کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اسی طرح وکیع بن جراح نے بھی کیا ہے، اس لیے یہ روایت مرجوح ہے۔ اور اب دونوں روایتیں متعارض سی ہو گئیں، اس کا صاف جواب یہ ہے، اس تعارض کا صاف حل یہ ہے کہ یہ دو واقعات عائشہ نے ایک واقعہ نقل کیا، میمونہ نے دوسرا واقعہ نقل فرمایا، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه۔ پاگلستان میں ہاں کہہ دے کہاں رہتا ہے؟ پاگلستان جانور۔ چلیے۔ عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وضو کیا، پاؤں مؤخر کر دیے، شرمگاہ دھوئی اور جہاں اذى لگی تھی اس کو دھو لیا تاکہ بعد میں پانی بہانے میں آسانی ہو اور بدن ملوث نہ ہو۔ چلیے۔ ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میمونہ کی یہ حدیث پوری کتاب الغسل میں 9 مواقع میں ذکر کی اور اس سے مختلف مسائل ثابت کیے ہیں۔ چلیے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل الرجل مع امراته۔ مع امراته، مع امراته۔ اچھا، میں نے کہا بھائی نیا کوئی مذہبی ایجاد ہوا ہوگا۔ مع مضاف، امراته فاعل، مضاف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر تمہارے سر پر کہہ دے نیا زمانہ ہے، عربی جدید بولی جاتی ہے، ہم بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بیان فرمایا مرد و عورت باہم غسل کر سکتے ہیں۔ یہی علم اربع اور ظاہریہ اور جمہور سلف والخلف کا مسلک ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے انه نهى يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد۔ امام بخاری نے اسی کی تردید کی ہے، لیکن ابو ہریرہ سے اس مسئلے میں 2 آثار منقول ہیں، ایک میں ممانعت، دوسرے میں لا باس ان يغتسل الرجل والمرأة من الاناء الواحد، رواہ ابن منذر باسناد صحیح۔ اب یہ کہا جائے گا کہ ابو ہریرہ کی مختلف روایتیں متعارض نہیں، جہاں نہی وارد ہے اس سے کراہت تنزیہ مراد ہے، اور لفظ لا باس مطلقاً اباحت کے لیے۔ غالباً ابو ہریرہ کو ان روایات کا علم نہیں تھا جو ازواج مطہرات سے منقول اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ
ایک ہی برتن سے غسل کرنے کا تذکرہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کیا ہے مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو اور بیوی اپنے خاوند کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے اور دیکھ سکتی ہے، اور اس کی دلیل میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابن حبان کی روایت میں ایک شخص نے حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب میں حدیث باب ذکر فرمائی۔ مسئلہ تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہاں بالکل بے محل ہے، ابواب غسل کے مناسب نہیں یہ باب، مسئلہ تو پھر کتاب النکاح کے مناسب ہے۔ ویسے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا مختلف فیہا ہے۔ ابن مالکیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قول میں اباحت اور دوسرے قول میں کراہت کے قائل، اسی طرح حنابلہ کے دو قول ہیں، شافعیہ کے 3 اقوال ہیں۔ اصح قول کراہت کا ہے، دوسرا قول حرمت کا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مرد کے لیے حرام اور عورت کے لیے مکروہ ہے۔ حنفیہ فرماتے ہیں مباح ہے لیکن خلاف اولا ہے، اس سے نگاہ کمزور ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 2 طرح کی روایات بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر ڈالنا ثابت ہے، اور شمائل ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے تو من ہو، اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے نظر نہیں ڈالی۔ اب یہ کہا جائے گا بالقصد تو نظر نہیں ڈالی لیکن اتفاقاً نظر پڑ گئی، جہاں اس بات ہے اس کا تعلق اتفاق سے ہے، جہاں نفی ہے اس کا تعلق قصد سے ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له فرق، وبالاسناد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، ایک قدح سے جس کو فرق کہا جاتا ہے، پیالے سے جس کا نام فرق فا اور را کے فتحہ کے ساتھ اور فرق را کے سکون کے ساتھ دونوں طرح وارد ہے۔ فتحہ کی روایت ارجح ہے، اور ایک فرق امام مسلم نے سفیان بن عیینہ سے نقل کیا 3 ساع کا ہوتا، اور سولہ رکن کا ہوتا ہے۔ ابو نصر ابن صباغ اور انہیں کے اتباع ابو موسیٰ المدینی ابن اسیر جزری کہتے ہیں کہ ایک فرق 132 رکن کا ہوتا ہے، لیکن یہ قول شاذ ہے، ابن صباغ سے پہلے کسی نے بات نہیں لکھی ہے۔ وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نذور الهدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما ذكرنا وفقنا لما ترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا واغفر وأصلح شأننا وشأننا كله لا إله إلا أنت ما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرة قال باب الغسل بالساعي والنحو فيه
مقصد یہ ہے کہ مائع غسل میں کوئی تحقیر نہیں، صاف ہو یا اس سے کچھ کم و بیش سب کی گنجائش ہے، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ البتہ اولا و بہتر یہ کہ آدمی سا استعمال کرے، ایک سا پانی استعمال کر۔ ابن شعبان کہتے ہیں کہ ایک سا پانی واجب، موفق ابن قدامہ امام ابو حنیفہ سے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بعض حنفیہ سے یہی نقل کر دیا، لیکن یہ نقل صحیح نہیں ہے۔ باب الوضوء بالمد میں اس کو بیان کیا جا چکا۔ چلیے ایک سا 4 مد کو ہوتا اور ایک مد میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2 رطل کا ہوتا، صاحبین کہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں 1 رطل اور ثلث رطل کا ہوتا، یہی امام ابو یوسف کا مذہب۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من ساع فاغتسلت وأفاضت على رأسها بإناء نحو من ساع، ایسا برتن جو سا کے مثل تھا، سا کے قریب تھا۔ جب سا کے قریب برتن کافی تو سا بھی کافی ہوگا۔ چلیے وبيننا وبينها حجاب قال ابو عبد الله وكان بيننا وبينها حجاب، یعنی بدن کا وہ حصہ چھپا رکھا تھا جس کی طرف محرم کو نظر ڈالنا جائز۔ چلیے وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قال سعيد والجدي بضم الجيم، نسبت ہے جدہ کی طرف جو ہے مکے کا بندرگاہ۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال شعبة قدر الساعي، یعنی شعبہ کے تلمید عبد الصمد نحوی من ساع کہتے ہیں، اور ان کے تلامذہ یزید ابن ہارون، بحر ابن اسد اور عبد الملک جدی قدر ساعین کہتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه حدثنا ابو جعفر، یہ ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن علی، ان کا لقب باقر لأنه بقر العلوم۔ چلیے وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك ساع فقال فسألوه عن الغسل، یہ سوال کرنے والے ابو جعفر کے، جیسا کہ اسحاق ابن راہویہ کی مسند میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ چلیے فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفيني فقال رجل، یہ حسن ابن محمد ابن حنفیہ۔ چلیے فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك ثم امنا في ثوبه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك۔ حضرت جابر کا مطلب یہ کہ پانی کی کثرت کی ضرورت 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا بال زیادہ یا آدمی کی طبیعت میں نفاست زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں میں تم سے فائق تھے، پھر جب ان کے لیے 1 سا کافی ہے تو تمہارے لیے کیوں نہیں کافی؟ مطلب یہ ہے کہ تم پانی میں بے احتیاطی کرتے ہو، احتیاط سے تھوڑا پانی کافی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں قد یرفق بالقلیل فیکفی ویخرق بالکثیر فلا یکفی، سلیقے سے تھوڑا پانی استعمال کیا جائے تو کافی ہو جاتا، اور بے سلیقہ زیادہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ ثم امنا فی ثوب، یہ ابو جعفر کا مقولہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کپڑا یعنی لنگی پہن کر ہماری امامت کر دی۔ چلیے
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد. قال روایت ترجمۃ الباب کے مطابق میں اس لیے کہ اس میں اناء کی نہ تعین نہ اس کی مقدار کا کوئی تذکرہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس اناء کو محمول فرمایا دوسری روایات پر۔ دوسری روایات سے ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ غسل کرتے تو ایک فرق پانی استعمال کرتے تھے۔ ابھی باب غسل الرجل مع امرأتہ میں آ چکا۔ عائشہ کہتی ہیں كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح یقال له الفرق۔ تو یہاں بھی اناء مطلق سے فرق مراد، اور ایک فرق 3 ساع کا ہوتا ہے۔ اگر فرق بھرا ہوا ہو تو ہر ایک کے حصے میں 1.5 ساع آیا، 1.5 ساع نحو من ساع کے اندر داخل۔ اور دوسری تقریر یہ کہ امام بخاری نے اس سے اس بات طرح استدلال کیا کہ امام شافعی نے اختلاف الحدیث میں تصریح کی ہے کہ عرب کے اوانی چھوٹے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی چھوٹا سا برتن مراد ہے اور ساع چھوٹا ہی برتن ہوتا ہے۔ چلیے قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة والصحيح ما رواه ابن عيينة۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عیینہ یہ روایت ابتدا میں جب نقل کرتے تو عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اور حدیث کو ابن عباس کی مسانید میں قرار دیتے، لیکن آخر میں عن ابن عباس اور میمونہ کہنے لگے اور میمونہ کی مسانید سے اس کو قرار دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف میں اپنا فیصلہ سنایا۔ والصحیح ما رواه ابن نعیم، اس لیے کہ ابو نعیم حضرت ابن عیینہ کے قدماء تلامذہ میں سے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب قدیم اور جدید تلامذہ کے نقل میں اختلاف تو قدماء تلامذہ کا بیان مقدم ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جس زمانے میں شیخ سے علم حاصل کیا اس وقت شیخ کی قوت حافظہ زیادہ مضبوط تھی، تو اس وقت کا بیان مقدم ہوگا۔ لیکن یہاں پہنچ کر دوسرے حضرات نے دوسرے طریق عن ابن عباس میمونہ کو راجح قرار دیا۔ اول وجہ تو یہ ہے کہ ابن عیینہ کے اکثر تلامذہ امام شافعی، حمیدی، ابن ابی شیبہ وغیرہ اسی طرح نقل کرتے ہیں، اور دوسری وجہ امام اسماعیلی نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیوی کے ساتھ غسل کا حال ابن عباس کو حضرت میمونہ کے بتانے سے ہو سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من افاض على راسه ثلاثا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ غسل میں تسلیس یعنی 3 مرتبہ پانی بہانا ہے نہیں ہے۔ حنفیہ، حنابلہ اور عام شافعیہ تسلیس کے سارے بدن میں تسلیس کے قائل ہیں، کیونکہ سر میں تسلیس صراحتاً ثابت تو باقی بدن میں قیاساً مستعب ہوگی۔ لیکن شافعیہ کی ایک جماعت قاضی ماوردی، ابو علی سندھی اور اسی طرح اکثر مالکیہ، قاضی ابن عربی ایاز وغیرہ فرماتے ہیں کہ غسل میں تسلیس نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سر پر 3 بار پانی ڈالنے کا جو
تذکرہ ہے اس کا محمل استیعاب، یعنی آپ استیعاب کی غرض سے 3 بار پانی ڈالتے تھے۔ بعض مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ سر پر تو تسلیس مستحب ہے اور باقی بدن میں تسلیس مستحب ہے۔ گمان غالب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اسی کے قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے یہاں تو فرمایا من افاظ علی راسہ ثلاثا، لیکن سارے بدن کے مسئلے کو جب بیان کیا تو صاف کہہ دیا الغسل مرۃ واحدہ۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اس حدیث کا کوئی ٹکڑا جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور مسلم شریف سے بات ظاہر ہے، مسلم میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں میں غسل کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بعضوں نے کہا اما انا فاغسل راسی بقضا وقضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فافیض علی راسی ثلاثا، میں اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال لیتا۔ سے معلوم ہوا سر میں تسلیس ہے۔ واشارہ بیدیہ کلتیہما، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مخول بکسر المیم وسکون الخاء منبر کے وزن پر، اور مخول بضم المیم وفتح الخاء وتشدید الراء تشدید الواو معظم کے وزن پر دونوں طرح جائے۔ بخاری شریف میں ان کی کل یہی ایک روایت۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني معمر بن يحيى بن سام، اسی طرح اکثر روات نے بفتح المیم وسکون العین نقل کیا، اور قابسی کی روایت میں معمر بضم المیم وفتح العین وتشدید المیم المفتوحہ محمد کے وزن پر واقع ہوا۔ قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفیہ، حضرت جابر نے حسن ابن محمد کو ابو جعفر کا ابن عم مجازن کہہ دیا، ورنہ تو حسن ابن محمد ابو جعفر کے والد علی ابن حسین الملقب بزین العابدین کے ابن عم ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں حضرت علی کے پوتے ہیں۔ چلیے قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه كيف الغسل من الجنابة، غسل جنابت کی کیا کیفیت؟ یہ سوال کیفیت کے متعلق، اور پہلے جو آیا ہے وہ سوال کمیت کے متعلق، لیکن قالہ ابن حجر، لیکن ممکن ہے کہ یہ روایت کی تعبیر ہو اور سوال ایک ہی ہو، یعنی غسل جنابت میں اتنا پانی کافی ہو جائے گا۔ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال للحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا۔ وبالإسناد المتصل منا إلى